بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ ہم سورۃ البقرہ کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تفسیر بھی ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج ہم نے سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع شروع کرنا ہے۔ 3 رکوع ہم نے پڑھ لیے ہیں اور اس میں تقریباً 29 آیات تھی، اور چوتھے رکوع میں 30ویں آیت سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے ہم 2 آیتوں کا آج لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 30 دیکھ لیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ اس کا پہلے سلیس ترجمہ ہم کریں گے۔ سلیس ترجمہ میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا چکا ہوں کہ جو ایک مفہومی ترجمہ ہوتا ہے اس کو سلیس ترجمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، خلیفہ کا مطلب جانشین۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ کہا، رَبُّکَ تیرے رب نے۔ کا ترجمہ ہوتا ہے، کاف ضمیر ہوتی ہے، یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے ضمیر۔ کا کما کم کی کما کننا، یہ ضمیریں ہم نے پڑھی تھی حاضر کی، اور جس میں کا جو ہے وہ واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک مرد کے لیے جو استعمال ہونا ہے۔ یہ میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ گرامر بھی ہماری ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پریکٹیکل ہوتی رہے اور مضبوط ہوتی رہے۔ تو ربو کا تیرا رب، یعنی ایک مرد جو ہے جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تو یہ قصہ آپ جو ہے نا وہ اپنی امت کو بتا دیں۔ تو کاف ضمیر جو ہوتی ہے واحد مذکر کی، جس پر زبر لگی ہوتی ہے کا، تو یہ ایک شخص کے لیے جو مذکر ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے کما۔ کما 2 حاضر مردوں کے لیے یا 2 حاضر عورتوں کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے، کما تم دونوں۔ اور کم جو ہے وہ ہم جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم السلام علیکم میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تمہارا کیا، یا تم پر سلامتی ہو، یا ہم حال چال پوچھتے ہیں کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے۔ اور اگر یہی ہم نے کسی عورت سے بات کرنی ہو، کسی لڑکی سے بات کرنی ہو، تو اس میں ہم کیف حالکی، کاف کے نیچے زیر لگا دیں گے تو وہ مؤنث کے لیے ہو جائے گا، یعنی ایک عورت سے بات کرتے ہوئے کیف حالکی، تمہارا حال کیسا ہے یا کیسی ہو تم، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو السلام علیکی، تم پر سلامتی ہو، جس طریقے سے وہ حدیث میں آتا ہے نا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام دیا تھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ضمیریں جو ہے نا وہ یہ چینج ہوتی ہیں جب کوئی سامنے والا مخاطب چینج ہوتا ہے۔ تو کا کما کم، کی کما کننا، یہ کننا جو ضمیر ہے یہ جمع مؤنث کے لیے ہوتی ہے، یعنی زیادہ خواتین ہوں تو ان کے لیے، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو اس کو جمع کہا جاتا ہے، ایک ہو تو اس کے لیے مفرد یا واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 ہو تو تثنیہ، اور 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں، چاہے وہ لاکھ کروڑ اربوں خربوں جتنے بھی ہوں، اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے قم کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ یعنی کہیں بھی ہم نے جب استعمال کرنا ہے نا لوگوں کو مخاطب کرنا ہے، زیادہ تر لوگوں کو، تو السلام علیکم کیف حالکم، تم سب کا کیا حال ہے بھائی۔ تو اس طریقے سے یہ آپ گھر میں عربی بولنا بھی شروع کریں آہستہ آہستہ، جب آتے ہیں باہر سے تو السلام علیکم کیف حالکم، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ساتھ، ویسے میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حبیبی۔ حبیبی کا مطلب ہوتا ہے میرا دوست، میرا محبوب، تو یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے کسی دوست کے لیے۔ اور حبیبتی، اگر ہم اس میں تا لگا دیں گے تو میری دوست یا کوئی سہیلی ہے اپنی کسی جو ہے نا وہ کلاس فیلو کو، یا اپنی کسی کزن کو وہ بولنا چاہتی ہے، تو یہ لفظ اس طریقے سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو
وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ربک تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، لام کا ترجمہ سے الملائکہ فرشتے، فرشتوں کو کہتے ہیں انی بے شک میں، ایک لفظ ہوتا ہے انا، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، اس میں یا ضمیر ساتھ لگی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک میں، جاعلن بنانے والا ہوں، یہ جاعلن کا جو وزن ہے نا اس کو کہتے ہیں اسم فاعل کا وزن، اس کے وزن پہ جتنے بھی اسم آتے ہیں ان سب کا معنی یہی ہوتا ہے بنانے والا، کرنے والا، جانے والا، کھانے والا، سونے والا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، یہ ایک لفظ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اخباروں میں یا سنا بھی ہے آپ نے، قاتل، قاتل کسے کہتے ہیں؟ قتل کرنے والا۔ ظالم، ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کرنے والا۔ تو یہ جو جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں نا جو فاعل کے وزن پہ آتے ہیں، جاعلن بنانے والا، قاتل قتل کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، ٹھیک ہے، آکل کھانا کھانے والا، نائم سونے والا، ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی اس وزن پہ آتے ہیں اس کو اسم فاعل کا وزن کہتے ہیں۔ یہ آپ یاد کر لیں کہ اسم فاعل کے وزن پہ کوئی بھی آپ نے لفظ استعمال کرنا تو اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے والا، ٹھیک ہے، بنانے والا، کرنے والا، جانے والا، سونے والا، اس طریقے سے۔ تو انی جاعلن بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً ایک جانشین، ایک ترجمہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ مفرد لفظ ہے۔ قالو انہوں نے کہا، یعنی جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر کہا کہ بھائی میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے کہا اتجعلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، یعنی زمین میں، یہ ہا ضمیر جو ہے یہ زمین کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، من اس کو، یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، ویسفکو اور بہائے گا الدماء بہت سے خون، ٹھیک ہے، تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنَحْنُ اور ہم، واو اور نحن ہم، نسبح ہم ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ عام طور پہ کرتے ہیں نا، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تو وہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اس یہاں پہ ہم نے کھول کے ترجمہ بیان کیا ہے، کسی چیز کو عیب سے پاک بیان کرنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سبح یسبح کا جو لفظ ہے، سبحت فلانن، میں نے فلاں کو جو ہے وہ ہر عیب سے پاک قرار دیا، تو نسبح یہ جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی ہم سب بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ پاک ہونا، بحمدکا تیری تعریف کے ساتھ، بحمدکا با کا معنی ساتھ، حمد تعریف کا تیری تعریف کے ساتھ، نسبح ہم ہر عیب سے، ونحن اور ہم، نسبح ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، ونقدس اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیری، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، فرمایا بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے بات دو لوگوں کے درمیان چل رہی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور دوسرا فرشتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ مفرد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے قال، اور فرشتوں کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہو رہا ہے قالو، ٹھیک ہے، یہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، قال، قال، قالو، یہ تین جو ہے نا وہ سیگے آج اس کے ماضی کی گردان کے بھی آپ یاد کر لیں، یعنی ماضی کا جو ورب کا ہمارا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں قالا ایک مفرد شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، قالا اسی کو جمع آپ تثنیہ کر دیں گے، یعنی تھوڑا سا لمبا کر دیں گے تو دو لوگوں کے لیے استعمال ہوگا، قالو جب آپ اس کو جو ہے نا وہ جمع کر دیں گے تو زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوگا، تو فرشتوں کے لیے قالو استعمال ہوا ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے قالا استعمال ہوا ہے۔ قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، تو یہ ایک آیت ہوگی 30 نمبر، دوسری آیت بھی ہم اس میں ساتھ لے لیتے ہیں، 31 نمبر کوشش کریں گے کہ آج دو آیتیں ہم پڑھ لیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، وَعَلَّمَ یہاں پہ بھی مفرد ہے اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھا دیے، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فقال پھر اس نے کہا، انبئونی تم سب بتاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء ان سب کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وعلم اور اس نے سکھلا دیے، ٹھیک ہے، اس نے یہاں پہ ایڈ کر لیں، اور اس نے سکھلا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، وہ بریکٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں،
आदम अलैहिस्सलाम को अल अस्मा नाम, कुल्लहा सब के सब, ठीक है, कुल्लहा सब के सब, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी है, जाहिर सी बात है एक बंदे को जब हम किसी काम के लिए भेज रहे होते हैं तो उसको चीज़ें तो सिखानी पड़ती है ना, तो अल्लाह ताला ने उसको सिखाया। सुम्मा फिर आराजा हम, आराजा उसने पेश किया, हम उनको, अलल मलाइका, यानी वो जो नाम थे ना, नाम अल अस्माई, अब यहाँ पे जमा है, आराजा हम फिर पेश किया, हम उन चीज़ों को या उन नामों को, अलल मलाइकती फरिश्तों के सामने, यानी अब फरिश्तों को कहा कि तुम जरा बता के दिखाओ। फ़क़ाला फिर फरमाया, अम्बिऊनी तुम सब बताओ मुझे, लफ्जी तर्जुमा क्या है, मुझे बताओ, यानी तुम सब मुझे बताओ, अम्बिऊ तुम सब बताओ, नी मुझे, बि अस्माई हा उलाई इन सब चीज़ों के नाम, बि अस्माई नाम, हा उलाई इन सब के, इन अगर कुन तुम हो सादिकीन सच्चे। तो यहाँ तक जो है वो लफ्जी तर्जुमा हमने 2 आयतों का पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं इसकी तफसीर की तरफ। जी, तो चौथा रुकू हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया, और चौथे रुकू में 10 आयत हैं टोटल जो हमने पढ़नी है, और पहली आयत जो है वो आयत नंबर 30 है, जिसका तर्जुमा लफ्जी हम और सलीस तर्जुमा कर चुके हैं कि और जब तेरे रब ने फरिश्तों को कहा कि बेशक मैं एक ज़मीन में जानशीन बनाने वाला हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने कहा है, तो व इज़ क़ाल रब्बुक, और जब कहा तेरे रब ने, तफसीर बगवी में है, इसका माना क्या है, वज़कुर याद करो। ये जो वज़कुर लफ्ज़ है, याद करो, ये यहाँ पे लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इसका तर्जुमा ये हमेशा किया जाता है। इमाम बगवी रहमहुल्लाह कहते हैं, व कज़ालिका कुल्लु मा वरदा फ़िल क़ुरानी मिन हाज़ा नहवी फ़हाज़ा सबीलुहु, कहते हैं कि कुरान करीम में जब भी इज़ या इज़ा के साथ कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है कोई ना कोई वक्त याद करो, कोई ना कोई बात याद करो जो तुम्हें कही जा रही है, या वो वक्त याद करो जब उस वक्त में ये काम हुआ था। तो इज़ का मतलब है उज़कुर कज़ा, यानी आप ये याद करें कि जब फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इस तरीके से कहा था, या आपके रब ने इस तरीके से कहा था। तो एक तो इसका हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे तर्जुमा हमने किस तरह करना है, वइज़ क़ाल रब्बुका, और याद करो उस वक्त को जब आपके रब ने कहा। लफ्ज़ी तर्जुमा यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब आप समझा रहे होंगे किसी को तो मफ़हूमी तौर पे आप इसको ऐड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि माना इसका यही बनता है। व इज़, और कहते हैं इज़ और इज़ा, ये दोनों ग्रामर के जो हरफ हैं, कहते हैं ये हरफ़ा तौक़ीतिन, ये वक्त बताने के लिए आते हैं। या हरफ़ा तौक़ीतिन का मतलब ये है कि किसी न किसी ख़ास ज़माने या किसी न किसी ख़ास वक्त की बात हो रही होती है। इल्ला अन्ना इज़ लिल माज़ी, कहते हैं इज़ जो होता है ना, ये माज़ी के लिए होता है, यानी गुज़िश्ता ज़माने में जब हमने कोई बात करनी हो ना कि फ़लाँ चीज़ को याद करो, यूँ हुई थी। और इज़ा जो होता है, कहते हैं लिल मुस्तक़बल, ये मुस्तक़बल के लिए होता है, यानी जब हमने कोई चीज़ करनी होती है। जैसे आप सूरह पढ़ते हैं ना, सूरह नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ, जब आ जाएगी अल्लाह की मदद, इज़ा जाअ जब आ जाएगी, नस्रुल्लाह अल्लाह की मदद, वल फ़थु और फ़तह आ जाएगी। वहाँ पे हम तर्जुमा क्या कर रहे हैं, आ जाएगी। यहाँ पर हम तर्जुमा क्या कर रहे हैं, याद करो उस वक्त को जब ऐसा हुआ था। तो ये तर्जुमे फ़र्क क्यों आ रहा है, ये इज़ और इज़ा की वजह से, ठीक है। तो ये भी तर्जुमे में हमें थोड़ा गौर करना चाहिए। ये ग्रामर की बातें हैं, थोड़ी सी आप लोगों को लग तो रहा होगा कि थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर ये समझ में आ जाए ना तो तर्जुमा करने में इतना मज़ा आता है इंसान को कि इंसान कहता है कि भाई मैं तर्जुमा करता चला जाऊँ, और समझ आ रही होती है ना, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला की बात की समझ आ रही है, कुरान की समझ आ रही है, उसके मफ़हूम की समझ आ रही है, उसकी गहराई की समझ आ रही है। तो ये इसमें होता है। और आगे कहते हैं वक़द यूज़अउ अहदुहुमा मौज़िअल आख़र, और ये जो है ना, इन दोनों में से एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, यानी इज़ा की जगह भी आ जाता है और इज़ा इसकी जगह भी आ जाता है। ये है जो है ना वो तफ़सीर बग़वी में। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज़ है इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा, कि मैं ज़मीन में जानशीन बनाने वाला हूँ। यानी बनाने वाला का मतलब क्या है, खालिक पैदा करने वाला, बदलन मिनकुम तुम्हारे बदले, व राफ़िउकुम इलैया फिर मैं उसे तुम्हें जो है ना वो अपनी तरफ उठाऊँगा। तो ये जो है ना उन्हें नापसंद लगा। अच्छा, यहाँ पर एक किस्सा जो तफ़सीर बग़वी में लिखा हुआ है और मुख़्तलिफ़ तफ़ासीर में इसकी तरफ इशारा किया गया है कि हुआ यूँ था कि जन्नत के अंदर ना फ़रिश्ते रहते थे, और ज़मीन पर अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया हुआ था, जिन्नात रहते थे। और शैतान जो था ये बरगुज़ीदा शयातीन, ये जो है ना ये इब्लीस इसका नाम था, और ये जिन्नात में से था। वकाना मिनल जिन्न, सूरह कहफ में आता है ना कि शैतान जो है ना जिन्नों में से था।
تو یہ اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے جنت میں ساتھ رہتا تھا، اور زمین کے اندر جنات جو ہیں وہ فساد پھیلانا شروع ہو گئے تھے، اور زمین کے اندر جو ہے وہ معاملات صحیح نہیں چل رہے تھے۔ تفسیر بغوی میں اور باقی کچھ تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا کہ جو میری عبادت خود اپنے اختیار سے کرے گی، سوچ سمجھ کر کرے گی، اور وہ اپنے اختیار سے مجھے پکارے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے پھر یہ بات کہی۔ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا تھا، یہ ساری چیزیں آگے تفسیر میں بھی ذکر ہو رہی ہے انشاءاللہ، کہ فرشتوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا تھا کہ میں اس طریقے سے یہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ تو پیدا کیوں کرنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی یہ میری عبادت کریں گے، مجھے میری تسبیح بیان کریں گے۔ تو فرشتوں نے کہا ہے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیرے لیے صبح شام ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو بھی تجھے پسند ہے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنی طرف سے یہ بات کہی کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائیں اور جو ہے نا وہ قتل عام کریں، یا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اگر ان لوگوں کو میں اختیار دوں تو وہ میری عبادت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے تفسیر بغوی میں بھی موجود ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے وہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہاں پر نا ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی میں اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جسٹ خلیفہ ہے۔ کس کا خلیفہ ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ ہے، یا جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے؟ یہ ہمیں بیان نہیں کیا گیا۔ تو ہم صرف اتنا کہیں کہ انسان اس دنیا میں خلیفہ ہے، کس کا خلیفہ ہے یہ نہیں بیان کیا گیا۔ تیسرا بھی قول اس میں وہ کہتے ہیں جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ ہے۔ تو یہ کون سی بات صحیح ہے، یہ میں انشاءاللہ لاسٹ میں جب تفسیر القرآن الکریم حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جب میں بیان کرتا ہوں تو انہوں نے اس پہ تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں تفسیر زاد المسیر میں، اور تفسیر زاد المسیر میں کیا لکھا ہوا ہے جی؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وَاخْتَلَفُوا مَا الْمَقْصُودُ فِي إِخْبَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِخَلْقِ آدَمَ عَلَى سِتَّةِ اقوال، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کے بارے میں فرشتوں کو خبر دی، تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں 6 قول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی خبر دی تھی فرشتوں کو۔ تو سب سے پہلا قول تو یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ عالم فی نفس ابلیس کبرن، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ چل گیا کہ ابلیس کے اندر وہ تکبر پیدا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ فرشتوں کو بتانا مناسب سمجھا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کو، جو اللہ تعالیٰ کا ایک پہلے سے علم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے اور بتا دے کہ یہ جو ہے نا وہ میرے علم ہے۔ تو یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ضحاک نے روایت کیا، اور سدی نے اپنے اشیاخ سے یعنی اپنے شیوخ سے۔ تو ایک تفسیر تو اس کی یہ ہو گئی۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہو گئی کہ انہ اراد ان یبلو طاعت الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نا فرشتوں کی اطاعت کو آزمانا چاہا تھا، کہ میں ایک نئی مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کئی دفعہ انسان یا کوئی بھی ایسی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بھی کام کہتے ہیں، وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا میں اگر کسی کو آزمانا ہوں تو میں اسی طریقے سے کرتا ہوں کہ بھئی میں کسی کو کام کہوں، وہ دیکھتے ہیں یار میرے لیے کتنی قربانیاں دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کا ایک جو ہے نا وہ ارادہ کیا، تو اس لیے ان کو یہ بتا دیا کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں، اور تم میری اطاعت کرتے ہو کہ نہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری تفسیر اس میں یہ ہے، جب آگ پیدا کی گئی نا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، تو خافت الملائکہ، فرشتے ڈرنے لگے۔ انہوں نے کہا ربنا لما خلقت هذه، لمن خلقت هذه، کس کے لیے تو نے یہ پیدا کیا؟ تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے کہا لمن آسانی، ان لوگوں کے لیے جو میری نافرمانی کریں گے۔ تو اب فرشتے ڈرنے لگے کہ بھائی شاید ہم میں کوئی نافرمانی ہوگی، تو ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ زمین میں کوئی اور مخلوق بھی پیدا ہونے لگی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں۔ یہ ابن زید کی تفسیر ہے۔ اسی طریقے سے یہ سارے مفسرین ہیں، بڑے بڑے تابعین ہیں اور صحابہ کرام ہیں، جن کی طرف جو ہے وہ نسبت کی جا رہی ہے۔ کئی دفعہ جو ہے نا وہ
ساری تفسیریں ہی بن رہی ہوتی ہیں، سارے مفہوم ہی بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں یا جا سکتے ہیں، اور کئی دفعہ جو ہے نا ان میں سے کوئی ایک تفسیر صحیح ہوتی ہے۔ تو اس میں جو اقوال ہیں وہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ بھائی جو صحابہ کرام اور تابعین نے بیان کیا ان میں سے کوئی بھی تفسیر اس کی ہو سکتی ہے۔ سب سے بہترین تفسیر تو ظاہر سی بات ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو ہم لے لیں گے۔ اچھا، چوتھے نمبر پر چوتھا جو قول ہے اس میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتانے کے لیے، اور خاص طور پہ ابلیس اور جنات کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کا علم کمزور ہے، اس میں جو ہے نا وہ نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تو یہ بتانے کے لیے جس طرح آیت کے آخر میں ہے نا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا۔ اور پانچواں جو قول ہے اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو ظاہر کرنا تھا، کہ ان کی خلافت، ان کا وجود، اور اس کو ایک بہت بڑا ان کے سامنے بیان کرنا تھا تاکہ وہ اس کی عزت کریں۔ اور چھٹا اور آخری مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو یہ بتایا کہ میں زمین بنا رہا ہوں، زمین بنانے کے بعد میں نے اس پہ ظاہر سی باتیں رہنے کے لیے ایک مخلوق بنانی ہے، اور اس کی جو ابتدا ہے وہ میں آسمان پہ کر رہا ہوں، مختلف قسم کی مٹی کے ساتھ میں اس کو پیدا کر رہا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بتایا۔ تو یہ 6 اقوال ہیں۔ اس کے بعد ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ ذات المسیر میں ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان فساد کرے گا؟ فرشتوں کو یعنی پہلے سے یہ چیز خبر تھی؟ نہیں، اس میں 3 قول ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ اس میں جو الف ہے نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو یہ اتجعل میں الف اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہام کا، یعنی یہ سوال جب ہم نے کرنا ہوتا ہے نا کسی سے، تو ہم اس میں کسی بھی لفظ سے پہلے یہ حمزہ لگاتے ہیں۔ انت یوسف کا آپ نے سورہ یوسف میں پڑھا، انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی ایک ہے انت یوسف، آپ یوسف ہیں، سوال کرنا ہے انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں، انداز بھی بدل جائے گا اور ایک حمزہ استفہام کا شروع میں لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی چیز ہم پکڑ لیتے ہیں، یہ ہے ہمارے پاس قلم ہے، تو میں کہتا ہوں احاذ القلم نفیس، کیا یہ قلم اچھی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے میں اس میں جو ہے نا وہ بیان کر سکتا ہوں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ احاذ رجل، کیا یہ آدمی ہے، تو حمزہ استفہام کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک سوال ہے، یہ وہ کو بات نہیں کر رہے اس طریقے سے کہ بھائی یہ لوگ فساد کریں گے، یا وہ خبر نہیں دے رہے فساد کریں گے۔ ان کا ایک سوال تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ یہ فساد کریں، تو وہ سوالیہ انداز انہوں نے جو ہے وہ اپنایا۔ ٹھیک ہے، دوسرا معنی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بات اس لیے کہی تاکہ وہ اس کی حکمت کو جان سکیں، نہ کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ انسان کو اللہ تو کیوں پیدا کر رہا ہے، کیا اس لیے۔ ٹھیک ہے، تو مختلف وجوہات جو ان کے ذہن میں تھی انہوں نے ذکر کر دیا۔ تیسرا اس کا معنی یہ تھا کہ انہوں نے اپنے جو ایک دل میں ان کے خیال آیا وہ اس کو ذکر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ونحن نسبح بحمدک، اے اللہ کیا تجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تیری تسبیح بیان نہیں کرتے، اور تو زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہ رہا جو فساد کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا وہ اگر کوئی عبادت گزاری میں کمی رہ گئی ہے تو ہمیں کوئی اور چیزیں سکھا دیں تو ہم اس طریقے سے آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس کے مطلب ہے۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چلا، تو اس میں سیدنا عبداللہ بن، اس میں 2 قول ہیں۔ اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے قالہ ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاہد وقتادہ وابن زید وابن قتیبہ، یہ اور وروى السدی عن اشیاخہ، یہ سارے کے سارے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں بتوقیف من اللہ تعالیٰ، کہ یہ بات جو فرشتوں نے کہی تھی یہ اللہ تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے کہی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ یہ انسان میں پیدا کر رہا ہوں، ان میں یہ صفات بھی ہوں گی، زمین میں جا کے یہ فساد بھی کریں گے۔ آج دیکھیں آپ، انسان فساد کر رہا ہے، لوگوں کی جو املاک ہیں اس کو جلانا، قتل کرنا، جانوروں کو بلا ضرورت کے مارنا، انسانوں کو مارنا، اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا، لوگوں کے گھروں پہ قبضے کر لینا، یہ ساری فساد کی قسمیں ہیں نا، تو انسان یہ کر رہا ہے دنیا کے اندر۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر جو خلیفہ ہے، تو خلیفہ سے مراد بھی انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ خلیفہ، اور اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ سارے کے سارے انسان ایسے ہیں، جس طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ
اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ صرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام مراد نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد جو قیامت تک آنی ہے وہ مراد ہے۔ اور اگر وہاں پہ کوئی عیب ان کا بیان کیا جا رہا ہے تو وہ عیب یہ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ہوگا نعوذ باللہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ہے نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اکثریت پہ آپ جو ہے نا وہ اس کو لاگو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے ہم چلتے ہیں تو آگے دوسرا قول ہے کہ انہوں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو ایک قوم تھی اس کو دیکھا تھا کہ وہ اس طرح کر رہی ہے، یعنی جنات وغیرہ۔ یہ بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جس طرح میں نے وہ پہلے بیان نہیں کیا کہ زمین میں جو ہے نا وہ جنات تھے، شیاطین تھے، اور وہ سرکشی پہ اتر آئے تھے اور وہ غلط قسم کے کام کر رہے تھے، تو فرشتوں نے انہی کو دیکھ کے کہ اللہ ایک مخلوق تو نے پیدا کی ہوئی ہے جنات کی شکل میں، وہ فساد کر رہے ہیں تو یہ بھی شاید فساد کریں گے، تو اس طریقے سے یہ دو معنی یہاں پہ بیان ہو گئے۔ اچھا آگے ہے زاد المسیر میں وَنُقَدِّسُ لَكَ، القدس کا معنی ہوتا ہے طہارت، کہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے تین قول ہیں جی۔ سب سے پہلا قول کہ نُطَہِّرُ لَكَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، ہم انہوں نے جو کرنا ہے مستقبل میں تو ہم ان کے غلط کاموں سے آج ہی تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، آج ہی تجھے پاک بیان کرتے ہیں کہ تو پاک ہے، وہ جو کریں گے تیرے ذمہ اس میں سے کوئی چیز نہیں آئے گی۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے۔ اور دوسری نعظمو کا، ہم تیری عظمت بیان کرتے ہیں۔ نقدسو کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم تیری عظمت بیان کرتے ہیں، تیری کبریائی بیان کرتے ہیں، تجھے بڑا قرار دیتے ہیں اور تو سب سے بڑا ہے۔ تیسرا، اور یہ قول جو ہے نا مجاہد رحمہ اللہ کا، یہ بھی مفسر ہے۔ اور تیسرا قول ہے نصلی لک، ہم تیرے لیے جو ہے نا وہ رحمت اور پاکیزگی بیان کرنا اور دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اس کے بعد جو یہ تفسیر میسر میں اس کا خلاصہ لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ اے وذکر ایھا الرسول، یاد کرو اے رسول، لوگوں کو یہ بات یاد بھی کرواؤ کہ حین قال ربک للملائکہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض قوما یخلف بعضهم بعضا، کہ میں زمین میں ایک ایسی قوم بنانے والا ہوں کہ وہ ان کا بعض کا خلیفہ بنے گا، لعمارتھا، اس کو آباد کرنے میں، یعنی زمین اللہ نے بنائی ہے، اب زمین کو آباد بھی کرنا ہے تو اس کے لیے ہر بندہ ایک دوسرے کا خلیفہ بنے گا۔ تو تفسیر میسر میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے کا خلیفہ بنے گا، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے پیدا کیا ہے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی قوم ہے وہ ان کی، اور جتنی اولاد ہے ان کی، وہ سب ان کی خلیفہ بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ انسان، اس طرح کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ علماء جو محققین ہیں وہ اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو خلیفہ ہوتا ہے نا، آگے میں انشاءاللہ اس میں بیان بھی کرتا ہوں آپ کو، وہ کہتے ہیں خلیفہ کسی کے مرنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی زندگی میں آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، جانشین نہیں بنا سکتے۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز تو کبھی بھی بولی بھی نہیں جا سکتی اور سمجھی بھی نہیں جا سکتی، اور کہیں ثابت بھی نہیں ہے۔ یا تو ہم کہیں نا خلیفۃ اللہ، کسی حدیث میں یا قرآن کی آیت میں آیا ہو کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، تو پھر تو ہم اس کو کہیں اور تسلیم کریں، لیکن صرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ کس کا بنانے والا ہوں اس کی وضاحت تو کی نہیں، تو اس لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بعض کے خلیفہ ہیں، یعنی میں اپنے والدین کا یا جو بھی میں کسی علاقے میں اگر بادشاہ ہوں تو وہاں پہ باقی جو لوگ میرے بعد آنے والے ہیں وہ میرے خلیفہ اور جانشین بنیں گے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم چلتے ہیں، اس میں سے جو مسئلے ثابت ہوتے ہیں وہ کر کے پھر ہم اس کی تفسیر اور کچھ فرشتوں کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا یہاں سے تو ایک یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا کلام کرتا ہے۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مفرد کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں نا، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ گستاخی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ایسے جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو مفرد میں لے جاتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے تو جمع کی ضمیر استعمال کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال بھی کیا جگہ کہ انا نحن نزلنا علیک الذکر انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو یہ کہا ہے کہ تم میری تسبیح بیان کرو یا تم جو ہے نا وہ ذکر کرو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نا ہمیشہ مفرد کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، انکا انت العلیم الرشید، یا انکا انت، یہ اب آیت ہے پتہ نہیں کیا ہے میرے زبان سے ویسے نکل گئی ہے، انکا انت الاعلی
یا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اللہ تعالیٰ کو جب واحد استعمال کیا جاتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ضمیریں اور الفاظ جب جتنے زیادہ ہم اکیلے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اتنی زیادہ ثابت ہوتی ہے. تو یہ گستاخی نہ اس کو سمجھا جائے کبھی بھی، اس کو توحید کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ہمارے جتنے بھی بڑے جو محدثین ہیں اور جتنے بھی ہمارے ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ اس میں ترجمہ دیکھیں گے نا، آپ عبدالسلام بڑھوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا، وہ بھی ترجمہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے مفرد کا ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت ہوتا ہے، دوسرا فرشتوں کا وجود ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے انسانوں سے پہلے سے موجود ہیں، انسان بعد کی مخلوق ہیں، فرشتے اس سے پہلے سے موجود ہیں. فرشتے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے انسان اللہ کا خلیفہ ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے وہ کسی جگہ سے ثابت نہیں نہ ہو رہا. تو جو ہم نے سنے ہوئے کانسیپٹ، اس کو اب ظاہر سی بات ہے ہم نے صحیح کرنا ہے قرآن کی روشنی میں. اور ایک اور چیز اس میں یاد رکھیں کہ اگر میں کوئی مسئلہ بیان کرتا ہوں یا کوئی یہاں پہ قرآن کی آیت میں کوئی تفسیر میں بیان کرتا ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، ہم نے یہاں پر کچھ اور پڑھا ہوا تھا، ہم نے یہاں پہ کچھ اور سیکھا ہوا تھا، تو ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ جو ہے نا وہ مجھے وہ بتائیں. ٹھیک ہے، کلاس کے بعد یا جو ہے نا وہ سوال کریں یا مجھے پرسنل میں جو ہے نا واٹس اپ کر دیں کوئی بھی کہ بھئی ہم نے یہ پڑھا ہوا تھا، یہ کانسیپٹ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ حدیث ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ہر دفعہ صحیح ہو. میں اپنے علم کو کامل نہیں کہہ رہا کہ میں جو ہے نا وہ جو بیان کرتا ہوں وہ صحیح ہوتا ہے اور میں بس 100%، میں اپنے حساب سے کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی بیسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو جتنی بھی میں محنت کروں اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں. لیکن انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ لوگ یہ نہیں کہ ہمیشہ آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ بات سنتے رہیں، ہمیشہ سوچا کریں، تحقیق کیا کریں، کمپیئر کیا کریں دوسروں کے ساتھ، دیکھا کریں کہ بھئی یہ معاملہ ٹھیک ہے کہ نہیں، بات صحیح کی ہے کہ نہیں. اچھا، اس کے بعد ہے فرشتوں کے بہت سے کام ہیں جو تفصیل سے بیان ہو رہے ہیں. اب ہم نیچے جو ہے نا وہ فرشتوں کے حوالے سے کچھ چیزیں جان لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور ہم سے پہلے کی مخلوق ہے. ان کے کیا کام ہے، کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی ہم جو ہے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرشتوں کے حوالے سے. تو فرشتوں کی ڈیفینیشن کی ہم بات کریں تو یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہوا ہے اور ہم اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں الا کہ اللہ تعالیٰ چاہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر ہمیں علم پہنچایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، تو وہ لانے والے جو ہے نا فرشتے تھے. اور فرشتے یہ دوسری چیز میں یہ ہے کہ ہمارے جو ایمان کے ارکان ہیں نا، 6 ارکان ایمان، 5 ہیں ارکان اسلام: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور یہ 5 ہو گئے ارکان اسلام. 6 ہیں ارکان ایمان. ٹھیک ہے، اس میں اللہ پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان ہے، اور فرشتوں پر ایمان ہے. ٹھیک ہے، تو 6 ہو گئے ارکان ایمان. اب وہ یعنی ارکان ایمان یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ 11 چیزیں، یعنی 5 ارکان اسلام اور 6 ارکان ایمان. یہ ایسی چیزیں ہیں، ان 11 چیزوں کو ملا لیں، یہ کم از کم چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کے اندر ہوں تو وہ مسلمان ہوتا ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں، یہ بہت اہم ٹاپک ہے تو اس کا عقیدے کا، کہ کم از کم بندے میں یہ 11 چیزیں ہونا بندہ مسلمان ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کے جو ہے نا وہ درجات بنتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی جو ہے نا وہ الگ سے منزلیں بننا شروع ہوتی ہیں کہ یہ متقی کے درجے تک پہنچا ہے کہ نہیں، یہ مومن بن گیا ہے کہ نہیں بنا. تو اس سے پہلے ہوتا کیا ہے کہ بندہ ارکان اسلام کو بھی مانے اور ارکان ایمان کو بھی مانے. تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ نے وہ حدیث جبریل بھی صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا، اور سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں اس میں بھی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اللہ اور آخرت کے دن پر آمن باللہ و ملائکتی و کتبی، تو ملائکہ اس کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا اگلا سوال ہے کہ فرشتے من ای شیء خلق الملائکہ، فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 2996 نمبر پر موجود ہے. حدیث آپ لوگوں کے سامنے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اچھا، یہاں پر کچھ لوگ غلطی کر دیتے ہیں ترجمہ کرنے میں کہ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. ایسی کوئی چیز حدیث میں نہیں ہے. جس لفظ کا جتنا ترجمہ ہونا اتنا کیا جائے تو انسان عافیت میں رہتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وخلق الجان من مارج من نار، اور جو جن ہیں یہ ایک بہت جلنے والی جو تڑپنے والی آگ ہوتی ہے اس سے پیدا کیے گئے ہیں، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہیں بیان کر دیا گیا، یعنی مٹی سے، اور ساری قرآن میں اس کی تفصیل ہے۔ اگلا سوال ہے الملائکۃ لا یاکلون ولا یشربون، فرشتے کھاتے پیتے بھی ہیں؟ جی نہیں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اس پر قرآن کریم میں بھی دلائل موجود ہیں اور احادیث میں بھی موجود ہیں۔ آپ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ کئی دفعہ جو ہے وہ سنا ہے، پڑھا ہے، کہ جب ان کے پاس فرشتے جاتے ہیں اور ان کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو وہ فوری طور پر گھر جاتے ہیں اور ایک جو ہے نا بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں، فقرب الیہم قال الا تاکلون، تو ان کے قریب کیا تو پوچھا بھی کھاتے کیوں نہیں، فوجس منہم خیفہ، تو ان سے ڈر محسوس کیا نا، تو قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈرے نہیں، وبشروا بغلام علیم، اور انہوں نے ان کو بہت زیادہ علم والے بچے کی خوشخبری دی۔ تو یہاں پر اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دلائل اور بہت سے ہیں لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ عدد الملائکہ، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات یاد رکھیں کہ فرشتوں کی تعداد، میں نے کوئی اور نام لے لیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر نام میں نے کوئی غلط دے دیا تو بھائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے یہ آیت کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا عدد الملائکہ، فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے، تو فرشتے جو ہے نا بہت زیادہ تعداد ہے ان کی، اور تعداد کوئی کسی حدیث کے اندر اسپیسیفک بیان نہیں کی گئی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ، اچھا میں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ میری غلطی ہے، اس کو صحیح کر لیں، اگر میں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہا ہے تو بہت شکریہ جنہوں نے غلطی کی اصلاح کی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اس سے احساس بھی ہوتا ہے آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو آگے ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، تو فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ بھئی اس کی تعداد جو ہے نا وہ کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، لیکن ایک حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہے نا بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ حدیث کیا ہے جی؟ صحیح بخاری میں 3207 نمبر روایت ہے، ایک 7ویں آسمان کے اوپر ہے البیت المعمور، جیسے بیت اللہ ہے نا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے البیت المعمور، فرشتے اس میں عبادت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ بیت المعمور کے حوالے سے جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور جو ہے یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، اس میں جو ہے نا وہ ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اذا خرجوا یا طواف کرتے ہیں، اذا خرجوا لم يعودوا الیہ آخر ما علیہم، کہ جب ان میں سے وہ ایک دفعہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، وہ طواف کر کے یا نماز پڑھ کے عبادات کر کے چلے جاتے ہیں، دوبارہ پھر اگلے فرشتے آ جاتے ہیں، تو یہ جو پہلے آئے ہیں ان کی دوبارہ کبھی باری نہیں آنی، یعنی اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور صحیح مسلم میں جو ہے نا وہ حدیث موجود ہے 2842 نمبر پر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، کہ جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، یعنی اتنی بڑی جہنم ہے، 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو پکڑنے والے کتنے ہوں گے؟ 70,000 ملکن، 70,000 فرشتے ہوں گے، یجرونہا، جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ تو یہ یہاں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کچھ فرشتوں کے جو کام شام ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کے نام وغیرہ کیا ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ فرشتوں کے اگر ہم نام اور ان کے کاموں کا خلاصہ لیں تو کچھ چیزیں میں آپ کو تفصیل سے بھی بیان کر دیتا ہوں کہ فرشتے جو ہیں، آپ نے وہ حدیث صحیح بخاری میں سنی ہوگی، اس کو کئی دفعہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ ایک بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو وہ باوضو ہو کے مسجد میں جب بیٹھتا ہے تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ اب فرشتے اس کے لیے جو ہے نا وہ جب تک وہاں پہ بیٹھا اس نے کسی سے بات نہیں کی، بے وضو نہیں ہوا، اور جو ہے نا وہ وہاں سے اٹھ کے نہیں گیا، تو فرشتے اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، تو فرشتے استغفار بھی کرتے ہیں، فرشتے بد دعائیں بھی کرتے ہیں،
اور اسی طریقے سے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لوگوں کو خیر کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، بلاتے بھی ہیں اور ان کو ثابت قدم بھی رکھتے ہیں، اس طرح جنگوں میں اور مختلف جگہوں پہ مدد بھی اللہ تعالیٰ کی آئی فرشتوں کے ذریعے سے، تو یہ اور وہی لے کر آتے ہیں، یہ سارے فرشتوں کے کام ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا وہ ہم کچھ فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں قرآن و حدیث میں ذکر ہوئی ہیں وہ ہم کچھ جان لیتے ہیں بس سرسری سی ایک ایک دلیل کے ساتھ۔ تو کچھ فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اس کو جو ہے نا وہ حملۃ العرش کہا جاتا ہے، یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، اور یہ سورۃ الحاقہ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے عرش کو اس دن فوقہم اپنے اوپر 8 8 فرشتے، ٹھیک ہے، تو 8 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوگا، کچھ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد یہ اگلے فرشتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا کام جو ہے وہ اب تک جو ہمیں پتہ چل سکا ہے قرآن و حدیث سے، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانا، جس کو وحی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی پیغامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں تک پہنچانا، یہ سارے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الشعراء کی آیت 192 اور 195 تک اگر آپ پڑھیں، یا اسی طریقے سے سورۃ الحاقہ میں آپ پڑھیں، یا سورۃ النجم کے اندر بھی یہ سارے دلائل موجود ہیں کہ جس میں یہ بات ہے کہ وہی جو لاتے تھے وہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ رب العالمین کی طرف سے یقیناً نازل شدہ ہے، نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین نے نازل کیا ہے، علی قلبی کا، آپ کے دل پر۔ تو روح الامین سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ وحی کی بات اگر ہم کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر سی بات ہے پوری زندگی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے وحی آتی رہی، دیکھتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ باقی ساری دفعہ جو ہے وہ مختلف جو ہے نا وہ شکلوں میں آتے تھے، انسانی شکل میں۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ کہ فرشتے جو ہیں وہ لاسٹ میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ فرشتے انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی دفعہ ہمارے آس پاس بھی گھوم رہے ہوتے ہیں فرشتے بن کر اور ہماری مدد کر جاتے ہیں، وہ بھی ہم اس میں کوئی ایک آدھی مثال لے لیں گے۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 2 دفعہ اپنی ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ وحی کا وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، وہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک دفعہ نا وحی لمبی رک گئی، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جب شروع میں ایک دفعہ وحی آئی غار حرا میں، اور اس کے بعد وحی آنا رک گئی، تو دوسری دفعہ پھر وحی کچھ دیر بعد آئی، تو کہتے ہیں فَبَيْنَ أَنَا أَمْشِي، ایک دفعہ میں چل رہا تھا، اِذ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ، تو اچانک وہ فرشتہ تھا جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، تو پہلی دفعہ جب میں نے اس کو دیکھا تو غار حرا میں، دوسری دفعہ یہاں پہ اس کو دیکھا میں نے، جالس علی کرسی بین السماء والارض، وہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا آسمان اور زمین کے درمیان، فجئست منہ رعبا فرجعت، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے رعب محسوس کیا، ڈر محسوس کیا، ابھی کیونکہ ڈر نکلا نہیں تھا نا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی میں واضح کر دوں کہ جو مانوسیت ہوتی ہے نا وہ میل ملاقات سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں آخری جب سال چل رہے تھے تو اس میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، روزانہ آ رہے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سنا رہے ہیں، قرآن کا ایک دور چل رہا ہے، تو دیکھیں کتنا جو ہے نا وہ ایک گیپ ختم ہو گیا نا، ڈر ختم ہو گیا، لیکن شروع میں ڈر تھا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے جب ہم انسانوں کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جب تک ہم میل ملاقات نہیں کرتے، کسی سے تعلقات نہیں بناتے، تو تب تک بھائی وہ ڈر کیسے ختم ہوگا؟ ڈر ختم کرنے کے لیے، معاشرے میں جینے کے لیے اور معاشرے میں اپنی ہمت کو بڑھانے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے، اور یہ حکمتیں اپنا کر ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں، ہم دنیا سے لڑ سکتے ہیں اور دنیا کے اندر اپنا آپ منوا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ بھائی جینا سیکھیں، مشکلات سے لڑنا سیکھیں۔ شروع میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں، اور آخری وقت میں انہی کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کا دور کر رہے ہیں، تو وہ ڈر کدھر گیا بھائی؟ تو وہ میل ملاقات سے اور فاصلوں کو ختم کرنے سے ختم ہو گیا۔
تو کہتے ہیں کہ جی میں نے جب روب محسوس کیا تو میں جو ہے نا زمین کے ساتھ چمٹ گیا، میں فوری طور پہ واپس آیا، فقلت زملونی زملونی فدثرونی، تو میں نے گھر آ کے فوری طور پہ کہا کہ مجھے جو ہے نا کوئی چادر اڑا دو، کانپ رہا تھا میں اور ڈر لگ رہا تھا مجھے کہ بھئی کیا پتہ نہیں کیا ہوگا، تو انہوں نے مجھے چادر جو ہے نا اڑا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ جو وہی سورۃ المدثر نازل ہوئی کچھ عرصے بعد تو وہ تھی۔ تو اس سے مسئلے اور کئی پتہ چلتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہم کیونکہ فرشتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم پھر اپنے موضوع سے جو ہے نا وہ نہیں یہاں سے ہٹ رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ رویت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا، سورۃ تکویر کی آیت نمبر 23 میں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے لکھی ہوئی ہے۔ دوسری دفعہ جو دیکھا تھا وہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس جب جو ہے وہ گئے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا جب معراج ہو رہی تھی، اسراء و معراج تھی، تو اس وقت دیکھا تھا عندہا جنت المأویٰ۔ تو یہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 13 سے 16 تک کی آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کی ہیں اس میں کیا ہے کہ رآ جبریل لہو 600 جناح، کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ان کے 600 پر تھے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے پر 600 ذکر کیے گئے ہیں، اور یہی بات جو ہے نا علماء کرام نے ثابت بھی کی ہے، مطلب اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر تھے۔ اب دیکھیں اتنی مطلب اتنا بڑا ان کا جسم اور اتنے بڑے ان کے پر اور اتنے جو ہے نا وہ ان کی یہ ساری ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی مخلوق ہے، اور ہم لوگ چھوٹے چھوٹے انسان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ دنیا ختم ہو گئی، جنت ختم ہو گئی، فرشتے جنت میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے نا وہ مطلب الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں ہر کسی کی، جس طرح جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی لانا ڈیوٹی ہے، اور دوسرے جو فرشتے ہیں وہ ہیں میکائیل، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو فرشتے ہیں یہ فرشتے ان کا جو کام ہے وہ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا، بارشیں برسانا، اور ان کے ساتھ ان کے ظاہر سی بات ہے مختلف فرشتے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ ہواؤں کو ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ بادلوں کو ادھر سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور جو ہے وہ جو مقام ہے، فضیلت ہے، اس میں جو بیان کیے گئے نا فرشتوں کی، تو سب سے زیادہ فضیلت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو عظیم اور مقرب فرشتہ ہے اسی سے بات کرتے ہیں، پھر مقرب فرشتہ جو دنیا کے اندر جو مقرب انسان ہوتے ہیں سب سے ان سے بات کرتے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو ان کے بعد پھر جو ہے نا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ پھر جو میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو بارش برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی جہاں جتنی بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہ میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ برسا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا نام بھی حدیث کے اندر موجود ہے، اور یہ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر کیا، پوچھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مالی لم ارا میکائیل ضاحکا قط، کہتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، میکائیل کبھی ہنستا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قال ما ضاحک میکائیل منذ خلقت النار، تو کہنے لگے کہ جب سے آگ کو پیدا کیا گیا نا، جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا، میکائیل اس وقت سے ہنسے نہیں ہے۔ تو اس سے ایک تو فرشتوں کے اندر جو ایموشنز ہیں وہ بھی پتہ چلتے ہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے ظاہر سی بات ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نا کہ میکائیل کیوں نہیں مسکراتے، تو میکائیل جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں مسکراتے تھے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم اس کو رکھتے ہیں، آگے فرشتے 4-5 ہیں، ان کا بھی تذکرہ کر کے پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو یہاں سے ہی شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو میں تھوڑا سا گیپ دے دیتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ یہیں سے شروع کرنا ہے، تو یہاں تک جو ہے نا ہم رکھتے ہیں۔